اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں جرجیس کے بارے میں بات کریں گے، اس کا حصہ اول ہم بیان کریں گے۔ تاریخی روایات کے مطابق جرجیس فلسطین میں اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے بہترین حضرات کا زمانہ پایا تھا۔ یہ تاجر تھے اور تجارت کے ذریعے اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے وہ لوگوں سے مستغنی رہ سکے اور جو بچ جائے وہ مسکینوں پر خرچ کر سکیں۔ شاہ موصل کو جرجیس کا مال بھیجنا۔ ایک دفعہ انہوں نے موصل کے بادشاہ کے پاس بھی سامان بھیجا، جبکہ ابن اسحاق، وہب بن منبع اور دوسرے اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ موصل میں ایک دازانہ تھا۔ پورے ملک میں اس کی حکومت تھی، بڑا سرکش اور ظالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ جرجیس فلسطین کے ایک نیک آدمی تھے، مومن تھے مگر ایمان تھا اور ان کی باتیں سن رکھی تھی اور ان سے علم حاصل کر رکھا تھا۔ جرجیس کثیر المال اور بڑی تجارت کے مالک تھے، بہت صدقہ خیرات کرتے تھے۔ ان پر ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ جب وہ سارا مال صدقہ کر چکے ہوتے کہ ان کے پاس بالکل مال نہ رہتا تھا اور یہ فقیر ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ تجارت کرتے تو پہلے کی طرح بہت زیادہ مال مل جاتا تھا۔ مال کے بارے میں ان میں یہی حال تھا، انہیں مال حاصل کرنے اور کمانے کا شوق صرف اس لیے تھا کہ وہ مال کما کر صدقہ خیرات کر دیں۔ اگر یہ غرض ان کے پیش نظر نہ ہوتی تو انہیں امیری زیادہ محبوب نہ تھی۔ جرجیس بادشاہ موصل کے دربار میں، اس لیے کہ جرجیس کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں مشرکین انہیں ان کے دین کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائیں اور انہیں اس بارے میں پریشان نہ کریں۔ چنانچہ انہیں موصل بادشاہ کے پاس جانے سے کوئی روک نہ سکا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنی مجلس میں نمایاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس قوم کے سربراہ اور دیگر لوگ اور مختلف حکمران بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے آگ جلا رکھی تھی، اس کے قریبی مخالفین کو طرح طرح کی سزائیں دینے کا انتظام تھا۔ افلون ایک بت، بادشاہ کے حکم سے افلون نامی ایک بت نصب کیا گیا تھا۔ لوگوں کو اس بت کے سامنے لایا جاتا تھا، جو اس بت کو سجدہ نہ کرتا اسے آگ میں ڈال دیا جاتا اور اس طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ جب جرجیس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ سخت گھبرا گئے اور دل ہی دل میں بادشاہ کے خلاف جہاد کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ نے جرجیس کے دل میں اس بادشاہ کا بغض اور اس کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ جو مال وہ بادشاہ کو ہدیہ کرنے کے لیے لائے تھے، وہ اسے ہدیہ کرنے کی بجائے سارا کا سارا اپنے ہم مذہب ساتھیوں میں تقسیم کیا اور مال کے بجائے خود اپنی جان کے ذریعے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ جرجیس کا خطاب، چنانچہ وہ انتہائی رنج اور غم غصے کے عالم میں بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ بات تمہارے علم میں رہنی چاہیے کہ تم ایک مملوکہ غلام ہو، نہ تم اپنے کسی نفع و نقصان کے مالک ہو اور نہ ہی کسی اور کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہو۔ تمہارے اوپر ایک پروردگار ہے جو تمہارا مالک ہے، اسی نے تجھے رزق دیا ہے، وہی تجھے زندہ کرتا ہے اور وہی تجھے مارتا ہے۔ تجھے نفع و نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور تو نے پروردگار کی ایک ایسی مخلوق کو معبود بنا لیا ہے جسے اس نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی۔ وہ مخلوق بہری اور گونگی ہے، نہ بول سکتی ہے اور نہ ہی کچھ سن سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہے، نہ ہی اللہ کے عذاب سے تجھے بچا سکتی ہے۔ تو نے اس مخلوق کو سونے چاندی سے مزین کر دیا تاکہ عام لوگ اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں۔ پھر تو نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مجبور بھی کیا اور اسی مخلوق کو تو نے رب بنا لیا۔ جرجیس کا بادشاہ کو دعوت حق، جرجیس نے بادشاہ کے ساتھ ایسی گفتگو کی جس میں اللہ کی تعظیم، اس کی بزرگی کو بیان کیا اور بت کی حقیقت اس کے سامنے واضح کر دی اور بتایا کہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جرجیس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے بندے و بندی کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ عاجز اور سب سے زیادہ محتاج ہوں، مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور مٹی ہی میں لوٹ کر جانا ہے۔ جرجیس نے بادشاہ کو اپنے آنے کی غرض اور حالات سے آگاہ کیا
اور اسے اللہ کی عبادت اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جرجی سے کہا، اگر واقعتاً تیرا رب موجود ہوتا جس کے بارے میں تیرا خیال ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ تجھے نظر آنا چاہیے تھا، جبکہ تجھے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں پر میرا اثر نظر آ رہا ہے۔ جرجیش کا خطاب۔ جرجیش نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی حکمت بیان کی اور دوران گفتگو کہا، تیرا ترکبلینا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تیری حکومت میں شامل نہیں ہے، وہ تیری قوم کے ایک بڑے آدمی ہیں۔ الیاس کون ہے؟ الیاس کو اللہ سے تعلق نہیں تھا کیونکہ شروع میں تو وہ ایک عام آدمی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازار میں جاتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوا تھا جب تک ان کی داڑھی نہ نکل آئی۔ اللہ نے ان کو نور کا لباس پہنا دیا، اس لیے وہ انسانی شکل میں فرشتے ہو گئے، آسمانی اور زمینی مخلوق دونوں میں شامل ہو گئے۔ فرشتوں کے ساتھ اڑتے رہے۔ مجھے بتائیے کہ مجل 30 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی تیری حکومت میں شرکت نہیں کی، حالانکہ وہ تیری قوم کا بڑا آدمی ہے۔ مسیح بن مریم کون ہے؟ اللہ سے ان کا جو تعلق ہے کیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان کو اور ان کی ماں کو اللہ نے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ پھر جرجیش نے مسیح علیہ السلام کے وہ عمدہ وعدے بیان کیے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ جرجیش نے یہ بھی کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا اس پاکیزہ روح کی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے جسے اللہ نے اپنے حکم کے لیے تیار کیا تھا اور ان کے بطن کو عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے لیے پاک کر دیا تھا اور اللہ نے انہیں اپنی تمام بندیوں کی سردار بنایا تھا، تو تم مریم کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے اللہ سے تعلق کے بارے میں کیا کہو گے؟ ازبیل کون ہے؟ اس نے تیری حکومت کو اختیار نہیں کیا، وہ بھی تیری جماعت اور تیرے دین پر تھی۔ اس کی بڑی سلطنت کے باوجود اللہ نے اسے اسی کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے ان کی حفاظت نہیں کی، کتوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر اس پر حملہ کر دیا اور اس کا گوشت نوچ لیا اور خون چاٹ گئے۔ لومڑیاں اور بچھو اس کی ہڈیاں کھینچتے پھر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے تیری ولایت کو تسلیم نہیں کیا۔ عمران کی بیٹی مریم کون ہے؟ ان کا اللہ سے جو تعلق تھا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بادشاہ کا خوفزدہ کرنا۔ بادشاہ نے جرجی سے کہا، تو ہمیں جن لوگوں کے حالات بتا رہا ہے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں مانتے۔ جن آدمیوں کا تو نے ذکر کیا ہے ان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں اور عبرت حاصل کروں، کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جرجیش نے جواب میں کہا کہ انکار اس وجہ سے کر رہا ہے کہ تجھے اللہ کی ذات کا علم نہیں۔ کہا، ان دو آدمیوں کا مسئلہ تو انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا اور نہ وہ تجھے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر تو بھی ان اعمال کو پالے اور ان کے مرتبے کو حاصل کرے تو انہیں دیکھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہم تیرے سامنے اپنا عذر بیان کر چکے ہیں اور ہمیں تیرے جھوٹ کا پتہ چل چکا ہے، کیونکہ تو نے ایسی باتوں پر فخر کیا ہے جن کا ثبوت پیش کرنے سے تو عاجز ہے، اور تو نے ان باتوں کی تصدیق پیش کی۔ پھر بادشاہ نے جرجیش کو دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا، تو افلون کو سجدہ کرے یا عذاب سہنے کے لیے تیار ہو جا۔ جرجیش کی حوصلہ مندی۔ جرجیش نے کہا، اگر افلون نے ہی آسمان کو بلند کیا ہے اور فلاں فلاں چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر تو نے درست اور میری خیر خواہی کی بات کی ہے۔ اگر افلون نے ایسا نہیں کیا تو دفع ہو جا، نجس ملعون۔ شدید دردناک عذاب۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ جرجیش سے برا بلا کہہ رہا ہے اور اس کے خداؤں کو بھی برا بلا کہہ رہا ہے تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے حکم دیا کہ اسے سزا دینے کے لیے زمین میں ایک لکڑی گاڑ دی جائے اور اس پر لوہے کی کنگیاں لگائی جائیں۔ جرجیش کا گوشت، کھال اور گردن سب جب تک کٹ نہ جائیں تو اس وقت تک مسلسل ان کنگیوں سے اس کا بدن چھیلا جائے۔ اس دوران اس پر سر کے اور رائی کے دانوں کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ جرجیش پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور اسے موت نہیں آ رہی تو حکم دیا کہ لوہے کی 6 کیلیں آگ میں تپائی جائیں۔ چنانچہ انہیں تپایا گیا، اور جب وہ آگ
کی طرح تپ گئیں تو وہ کیلیں جرجیس کے سر میں گاڑ دی، جس سے اس کا دماغ پگھلنے لگا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس سے بھی موت واقع نہیں ہوئی تو تانبے کا ایک حوض تیار کرنے کا حکم دیا، اس میں آگ جلائی۔ جب آگ نے تانبے کو بھی آگ بنا دیا تو جرجیس کو حوض کے بالکل بیچ ڈال دیا اور اوپر سے حوض کو بند کر دیا گیا۔ جرجیس اس میں زندہ رہے یہاں تک کہ حوض کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب بھی جرجیس نہیں مرا تو اسے بلا کر کہنے لگا، یہ جو تجھے عذاب دیا جا رہا ہے، کیا اس سے تجھے ذرا بھی تکلیف محسوس ہوئی؟ جرجیس نے کہا کہ کیا میں نے تجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میرا رب ایک ہے جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو نے مجھے بتائی ہے۔ جرجیس نے کہا کہ اسی رب نے مجھے تیرے عذاب سے بچا لیا ہے اور مجھے صبر کی توفیق دی ہے تاکہ تیرے خلاف حجت تمام ہو جائے۔ بادشاہ کا خوفزدہ ہونا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور اسے اپنی جان اور اپنی حکومت کے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا، اور اس نے اب جرجیس کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈالنے کا عزم کر لیا۔ بادشاہ کی جماعت کے سرداروں نے کہا کہ قید میں ڈالنے کے بعد اگر آپ نے اسے آزادانہ لوگوں سے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ اپنے ساتھ ملا کر حملہ نہ کر دے۔ آپ اسے قید خانے میں ایسی سزا کا حکم جاری کریں کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں سے بات چیت نہ کر سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور جرجیس کو قید خانے میں منہ کے بل لٹایا گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں لوہے کی 4 کیلیں گاڑی، ہر عضو میں ایک ایک کیل دی۔ پھر حکم ہوا کہ ان کی کمر پر بھاری پتھر رکھ دیا جائے۔ یہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ پہلے اسے 7 آدمیوں نے اٹھانے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ سکے، پھر 14 آدمیوں نے اٹھانے کی کوشش کی، آخر کار 18 آدمیوں نے وہ پتھر اٹھا کر جرجیس کی کمر پر رکھ دیا۔ پورے دن جرجیس کیلوں میں جکڑے ہوئے پتھر کے نیچے دبے رہے۔ نصرت الہی۔ پھر جب رات ہوئی تو اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ جرجیس وہ پہلے شخص ہیں کہ جس کی اللہ سے فرشتوں سے مدد کی، اور یہ پہلے شخص ہیں جن کے پاس وحی آئی۔ فرشتوں نے جرجیس سے پتھر ہٹا دیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے کیلیں نکال دی، انہیں کھانا پلایا، پانی پلایا، انہیں خوشخبری دی اور تسلی دی۔ صبح ہوئی تو فرشتوں نے انہیں جیل سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اپنے دشمن کے پاس چلے جاؤ اور اللہ کی رضا کی خاطر اس سے جہاد کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں اور صبر کریں، کیونکہ میں تمہیں اپنے اس دشمن کے ذریعے 7 سال تک آزمانا چاہتا ہوں۔ حکمت خداوندی۔ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے گا اور 7 دفعہ تمہیں قتل کرے گا، اور ہر مرتبہ تیری روح تیرے جسم میں لوٹا دوں گا۔ جب 4تھی مرتبہ تمہیں قتل کیا جائے گا تو میں تمہاری روح کو قبول کر لوں گا اور اس پر تمہیں پورا اجر دوں گا۔ بادشاہ کو اور دوسرے لوگوں کو جرجیس کی رہائی کی خبر بالکل خبر نہ تھی کہ اچانک جرجیس ان کے سروں پر جا کھڑے ہوئے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے لگے۔ بادشاہ نے حیرت میں ڈوب کر پوچھا، تمہیں قید خانے سے کس نے نکالا ہے؟ جرجیس نے کہا کہ مجھے اسی ذات نے نکالا ہے جس کی سلطنت تیری سلطنت پر غالب ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو فوراً غصے سے بھر گیا اور عذاب کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی سب کا حکم دیا۔ جرجیس کا مسئلہ۔ جب جرجیس نے دیکھا کہ انہیں ہر طرح کی سزائیں دی جائیں گی تو وہ گھبرا گئے، پھر وہ اس طرح زور زور سے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ وہ سب لوگ سن رہے تھے۔ پھر جب اس سے فارغ ہوئے 2 لوگوں نے انہیں 2 لکڑیوں کے درمیان لٹا دیا اور سر کے بالکل قریب تلوار رکھ دی، پھر تلوار اس زور سے ماری کہ وہ جسم بالکل درمیان سے چیرتی ہوئی پیروں کے پاس آ پڑی اور جرجیس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے جرجیس کے مزید کئی ٹکڑے کر دیے۔ جرجیس کی عزت و زندگی۔ بادشاہ نے کنویں میں شکاری شیر چھوڑ رکھے تھے، یہ بھی ان کی سزاؤں میں سے ایک تھی۔ پھر انہوں نے جرجیس کے ٹکڑوں کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب جرجیس ان کی طرف پھینکے جانے لگے تو اللہ نے شیروں کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے سر اور گردنیں جھکا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے جرجیس کو بالکل تکلیف نہیں پہنچائی۔ جرجیس نے یہ دن مردہ حالت میں گزارا، یہ موت انہیں پہلی دفعہ آئی تھی۔ جب رات ہوئی تو اللہ نے ان کے جسم کے مختلف ٹکڑوں کو جمع کر کے صحیح سالم بدن بنا دیا اور پھر اس میں روح لوٹا دی۔
ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں کنویں سے باہر نکال دیا اور انہیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور انہیں خوشخبری سنائی اور تسلی دی۔ جب صبح ہوئی تو فرشتے نے کہا اے جرجیس، جرجیس نے کہا لبیک۔ فرشتے نے کہا کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس قدرت کے ذریعے آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یہ جس قدرت نے آپ کو کنویں کی تاریکی سے نکالا، اس لیے اپنے دشمن کے پاس جا کر اس سے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیجیے کہ جس سے اس کا حق ادا ہو جائے اور آپ کو موت آئے اس طرح کہ آپ صبر کے کر رہے ہو۔ جرجیش کا بادشاہ کی طرف آنا۔ لوگوں کو اس بات کا بالکل وہم و گمان نہ تھا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جرجیش ان کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے میلہ منا رہے تھے جسے انہوں نے خوشی منانے کے لیے منعقد کیا تھا۔ انہیں جرجیش کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے جرجیش کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ شخص جرجیش کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی ہو۔ بادشاہ نے کہا یہ یقیناً یہ وہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کہ کس شان و شوکت سے آ رہا ہے۔ جرجیش نے کہا کیوں نہیں، میں وہی ہوں، بہت برے لوگ ہو تم نے مجھے قتل کیا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ تم سے بہت مہربان ہے اور اس کی شان کے لائق بھی یہی ہے، اس نے مجھے زندہ کیا اور میری روح واپس لوٹا دی۔ جادوگری کے کمالات۔ جب جرجیس نے ان سے کہا تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ ایک جادوگر ہے جس نے تمہارے ہاتھوں اور آنکھوں پر جادو کیا ہے، لہذا تمہارے ملک میں جتنے جادوگر ہیں ان سب کو اس کے مقابلے کے لیے جمع کرو۔ جب سب جادوگر آ گئے تو بادشاہ نے بڑے جادوگر سے کہا کہ تم میں سے جو سب سے بڑا جادوگر ہے اور جو بڑا جادو کر سکے گا تاکہ مجھے خوشی ہو۔ ایک بیل سے دو بیل۔ جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ ایک بیل منگا لیں۔ بیل لایا گیا تو جادوگر نے اس کے کان میں پھونک ماری، پھر دوسرے آنکھ میں پھونک ماری تو دو الگ الگ بیل بن گئے۔ آنن فانن کھیتی تیار۔ پھر جادوگر نے بیج منگوایا، بیج بویا تو کھیتی اگ گئی، پک کر کٹ گئی اور صاف بھی ہو گئی، آٹا بھی بن گئی۔ گوند کر جادوگر نے اس سے روٹی پکائی اور یہ سارے کام آنن فانن ہو گئے۔ جادوگر کا حقیقت کو سمجھ جانا۔ جادوگر نے کہا یہ کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کیا تم جرجیس کی صورت کو مسخ کر کے اسے کوئی جانور بنا سکتے ہو؟ جادوگر نے پوچھا آپ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کتا۔ جادوگر نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک پیالہ منگا دو۔ جب پیالہ لایا گیا تو جادوگر نے اس پر پھونک ماری، پھر بادشاہ سے کہا کہ اسے پانی پینے کا حکم دے۔ جرجیس نے پانی پینا شروع کیا اور سارا پانی پی گئے۔ پی کر فارغ ہو گئے تو جادوگر نے ان سے کہا پانی کیسا لگا؟ جرجیس نے کہا بہت اچھا تھا، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، اللہ نے بڑا لطف فرمایا، اس پانی کے ذریعے اللہ نے مجھے تمہارے خلاف مزید قوت عطا کر دی۔ جب جادوگر نے جرجیس کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے جیسے کسی شخص کا مقابلہ کر رہے ہوتے تو یقیناً آپ اس پر غالب آ چکے ہوتے، مگر آپ آسمانوں کے مالک کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ ایسا بادشاہ ہے جسے رام نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کا جرجیس سے مدد طلب کرنا۔ وہاں ایک مسکین عورت رہتی تھی جس نے جرجیس کے عجیب و غریب حالات واقعات سن رکھے تھے۔ وہ جرجیس کے پاس آئی۔ جرجیس اس وقت سخت تکلیف میں تھے۔ عورت نے جرجیس سے کہا میں ایک مسکین عورت ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک بیل تھا جس کے ذریعے میں کاشت کر لیا کرتی تھی، وہ بھی مر گیا۔ اب آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھ پر رحم کھا کر میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بیل دوبارہ زندہ کر دے۔ جرجیس نے عورت کی بات سنی تو آنسو بہہ آئے، پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس بیل کو زندہ کر دے۔ جرجیس نے عورت کو ایک لاٹھی بھی دی اور کہا کہ اپنے بیل کے پاس جاؤ اور یہ لاٹھی اس کو لگا کر کہو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جرجیس نے فرمایا کہ تجھے اگر اس کا ایک دانت بھی مل جائے تو اسے یہ چھڑی لگا دے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ عورت وہاں سے چلی اور جہاں بیل مرا وہاں آ گئی، وہاں سے بیل کا صرف ایک سینگ ملا، اس کی دم کے بال ملے، یہ دونوں چیزیں جمع کر کے اس پر یہ لاٹھی ماری جو جرجیس نے اسے دی تھی اور وہی بات کہی جو جرجیس نے اسے بتائی تھی، بیل فوراً زندہ ہو گیا۔ وہ عورت اس کام سے لینے لگی
ہوتے ہوئے عام لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ بادشاہ کا مصاحب جرجیز کی حمایت میں۔ جادوگر نے جب بادشاہ سے یہ بات کہی جو پیچھے گزر چکی ہے، تو بادشاہ کے ایک ایسے صاحب نے جو بادشاہ کے بعد بلند مرتبے کا مالک تھا، کہا لوگوں میں یہ جو بات تمہیں سنانا چاہتا ہوں اسے توجہ سے سنو۔ لوگوں نے کہا سنائیے۔ چنانچہ اس نے اپنی بات شروع کی اور کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ جدید جادوگر ہے اور اس نے تمہاری آنکھوں اور ہاتھوں پر جادو کر دیا ہے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسے سزا دیتے ہو مگر سزا اس تک نہیں پہنچی، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اسے قتل کیا مگر اسے موت نہیں آئی۔ کیا تم نے کبھی ایسا جادوگر بھی دیکھا ہے جس نے اپنے آپ کو موت سے بچا لیا ہو؟ اس نے کبھی مردہ کو زندہ کر دیا ہو؟ اور پھر اس نے ساری باتیں بتائیں کہ جرجیس نے ان کے ساتھ کیا 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 اور لوگوں نے جرجیس کے ساتھ کیا کیا۔ اس عورت اور زبیر کا واقعہ بھی سنایا اور ان سب باتوں سے یہ بات ثابت کی کہ جرجیس جادوگر نہیں ہے۔ مصائب کو حق کہنے کی پاداش میں سزا۔ لوگوں نے کہا کہ تیری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تو جرجیس کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں جب سے اس کے حالات دیکھ رہا ہوں مسلسل میں تعجب کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے تو کہ اس نے تم کو متاثر کر لیا ہے۔ اس شخص نے کہا میں تو ایمان لایا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اب بتوں سے بری ہوں کہ جن کی تم حمایت کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی بادشاہ اور اس کے درباری خنجر لے کر ٹوٹ پڑے اور اس کی زبان کاٹ دی۔ وہ شخص فوراً فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ اسے طاعون کا مرض لگ گیا۔ اللہ نے اسے بولنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا۔ جب لوگوں نے اس کی موت کا سنا تو بڑے پریشان ہوئے۔ مارنے والوں نے یہ ساری صورتحال مخفی رکھی اور اسے عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا۔